السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ معزز و محترم صدر مجلس فضیلۃ الشیخ شکیل احمد فیضی حفظہ اللہ، امیر نائب امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث مہاراشٹرا، فضیلۃ الشیخ عبدالرب مدنی حفظہ اللہ، اور اسی طریقے سے مالیگاؤں سے تشریف لائے ہوئے شیخ اقبال محمدی حفظہ اللہ، اور کارنجہ جمعیت و جماعت کے ذمہ داران، ٹرسٹیان، اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی، اور کارنجہ شہر کے رہنے والے باوقار سامعین، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم اور عنایت ہے کہ آج اس کی توفیق اور مہربانی سے ہم اور آپ اللہ کے اس گھر میں کچھ باتیں سننے اور سنانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل اور مجلس کو قبول فرمائے۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، آج اس مجلس میں جس موضوع سے متعلق مجھے کچھ باتیں کہنے کے لیے مکلف ٹھہرایا گیا ہے وہ ہے مسجدوں کی عظمت یا مساجد کا کردار۔ اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوشہ گزار کرنی ہے، اور اسی مناسبت سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک بہت ہی مشہور آیت پڑھی ہے جو آپ بارہا سنتے رہتے ہیں کہ جب بھی مسجد کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو یہ آیت پڑھی جاتی ہے، اور بعض لوگوں کو تو یہ آیت یاد بھی ہو چکی ہوگی اور اکثر لوگوں کو اس کا ترجمہ بھی پتہ ہوگا۔ بس ہم تذکرے کے برسبیل تذکرہ اس کا مفہوم بیان کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ مسجدیں وہی لوگ بناتے ہیں، وہی آباد کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں۔ یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایمان کی شہادت دی ہے، ایمان کی گواہی دی ہے کہ مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں، مسجدیں وہی بناتے ہیں، مسجدوں کی دیکھ ریکھ وہی لوگ کرتے ہیں، مسجدوں کی نگرانی وہی لوگ کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ تمغہ ملا، یہ انعام ملا ایمان کا ان لوگوں کو جو مسجد
مسجدوں سے جڑے ہوئے ہیں، جو مسجدوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو ایمان کی شہادت دی گئی ہے۔ تو بہرحال جو مسجدیں ہیں، ان مسجدوں کی بڑی عظمت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، ان مسجدوں کا مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین کے پاس بہت اونچا ہے۔ میرے بھائی، اس مسجد کی عظمت کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ یہ دنیا میں جتنی بھی مسجدیں ہیں وہ ساری کی ساری مسجدیں اللہ کا گھر کہلاتی ہیں، انہیں عربی زبان میں بیوت اللہ کہا جاتا ہے۔ ساری کی ساری مسجدیں یہ اللہ کا گھر ہیں، یہی ایک بات اس کی عظمت کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، مسجد کی عظمت پر جب بات آتی ہے تو کتاب و سنت میں، احادیث میں ایسی بے شمار حدیثیں ہیں فضائل کے حوالے سے، مختلف ناحیوں سے، مختلف حوالوں سے ہمیں اور آپ کو حدیثیں ملتی ہیں۔ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ مسجدیں وہ جگہ ہیں جہاں پر آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ان مسجدوں میں، اللہ کے اس گھر میں فرشتے آسمان سے اتر کر آتے ہیں، جیسے کہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی صلاۃ الفجر وصلاۃ العصر، کہ فرشتے، رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے یہ جمع ہوتے ہیں، ان کا اجتماع ہوتا ہے فجر کی نماز میں بھی، عصر کی نماز میں بھی۔ یعنی کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں جن کی ذمہ داریاں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں کہ وہ پوری رات خدمت کریں گے، کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں جن کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پورا دن خدمت کریں گے۔ اب ان دونوں کا اجتماع فجر میں بھی ہوتا ہے، عصر میں بھی ہوتا ہے۔ جب یہ لوگ فجر کی نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں، فجر کی نماز جب ختم ہو جاتی ہے تو یہ فرشتے جو ابھی رات بھر دنیا میں رہے ہیں، فَيَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، یہ لوگ آسمان پر چڑھ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ، اللہ ان سے پوچھتا ہے، فرشتوں سے سوال کرتا ہے، جبکہ اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ممکن ہے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے، ہمیں ایک اونچا مقام و مرتبہ عطا کرنے کے لیے، ہمیں خوشخبری اور بشارت سنانے کے لیے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ کہلوایا، بتلایا کہ رب ذوالجلال فرشتوں سے پوچھتا ہے۔ جب یہ فرشتے آسمان پر چڑھتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے اپنے فرشتوں سے، اے میرے فرشتوں، تم دنیا میں گئے تھے نا، کیف ترکتم عبادی، میرے بندے کیا کر رہے تھے، میرے بندوں کو کس حالت میں تم نے پایا؟ فرشتے گواہی دیتے ہیں، فرشتے شہادت دیتے ہوئے کہتے ہیں، اے رب ذوالجلال، اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، اے اللہ ہم ان کے پاس جب گئے تھے تب بھی دیکھا وہ نماز پڑھ رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری عبادت و بندگی کر رہے تھے۔ اللہ جب ان کے پاس سے واپس آئے ہیں تب بھی اسی حال میں ان کو پایا ہے۔ سبحان اللہ، یہ فرشتے اللہ رب العالمین کے سامنے ان لوگوں کے بارے میں گواہی دیتے ہیں جو نماز فجر میں ہوں اور نماز عصر میں ہوں۔ پھر اس کے بعد ایک دوسری روایت میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں، اللہ سے گزارش اور درخواست کرتے ہیں، اے اللہ فاغفر لہم یوم الدین، جن لوگوں کو ہم نے فجر میں دیکھا، جن کو ہم نے عصر میں دیکھا، اے اللہ تو قیامت کے دن ان سب لوگوں کو بخش دینا، ان کی مغفرت فرما دینا۔ فرشتے سفارش کریں گے، اور سبحان اللہ اس بات کو سمجھ لو، سورہ انبیاء میں اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ فرشتوں کی سفارش اللہ رد نہیں کرتا، وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، فرشتے سفارش بھی اسی کی کرتے ہیں جن سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مسجدیں وہ جگہیں ہیں، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے اترتے ہیں، ہمارے لیے
یہ دعائیں کرتے ہیں، جو لوگ پہلی صف میں ہوتے ہیں نا ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہم، اللہم ارحمہم، اے اللہ ان کی تو مغفرت فرما دے، ان پر رحم و کرم نازل فرما۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ اذان کے بعد باوضو ہو کر مسجد میں بیٹھ کر جماعت کا انتظار کرتے ہیں، فرشتے ان کے حق میں بھی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسجد میں جب تک بیٹھے رہتے ہیں، اگر وہ ذکر و اذکار کر رہے ہیں تب بھی، اگر ایسے ہی بیٹھے ہیں تب بھی، علماء نے لکھا ہے کہ فرشتے جب تک وہ مسجد میں رہتا ہے، مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، مسجد سے جڑا رہتا ہے، تب تک فرشتے اس کے حق میں دعائے رحمت و مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ مسجدیں کوئی معمولی جگہ نہیں ہیں، یہ بڑی عظیم ہیں، یہ بڑا مقام رکھتی ہیں۔ فرشتوں کو اللہ لگا دیتا ہے کہ مسجدوں میں آنے والوں کے لیے وہ مسلسل دعا کرتے رہتے ہیں، اللہ ان کو بخش دے، اللہ ان پر رحمت نازل فرما۔ میرے بھائیوں، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسجدوں سے جڑے رہتے ہیں، مسجدوں میں آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، ان کا رشتہ مسجدوں سے بنا رہتا ہے۔ کتنی سعادت مندی ہے ان لوگوں کے لیے، اور ایسے لوگ فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق ہوتے ہیں، فرشتے ان کے لیے رحمت و مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ بڑی عظیم جگہ ہے، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ یہ مسجدیں وہ جگہیں ہیں، جیسے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مسجدیں مرکز انوار ہوا کرتی ہیں۔ اور اس سے پہلے ایک بات یہ بتا دوں کہ یہ مسجد وہ جگہ ہے جسے ہم مرکز توحید کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں سے توحید کا ڈنکا بجتا ہے، توحید کی آواز بلند ہوتی ہے، اور توحید کی صدا یہاں سے گونجتی ہے۔ شرک کا یہاں کوئی دخل نہیں، یہاں شرک نہیں ہوتا، یہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں پکارا جاتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے ابھی تربیت اولاد کے موضوع پر بھی گفتگو ہو رہی تھی تو درمیان میں یہ بات بھی آئی ہے، توحید کی بات بھی، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسجدیں ہیں جہاں پر صرف ایک اللہ کی عبادت و بندگی کی آواز بلند ہوتی ہے، یہاں پر شرک کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ یہ مسجدیں اللہ کی ہیں، اللہ کے لیے ہیں۔ ان مسجدوں میں اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارا جائے گا، ان مسجدوں میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت و بندگی نہیں کی جائے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی ذہن میں رکھیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں ہیں اور آپ بے چینی اور اضطرابی کی کیفیت میں ہیں، آپ اپنے سر پر چادر کبھی ڈالتے ہیں، کبھی ہٹاتے ہیں، کبھی ڈالتے ہیں، کبھی ہٹاتے ہیں، کبھی اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی لیٹ جاتے ہیں۔ یہ بے چینی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی۔ اس موقع پر آپ نے کچھ الوداعی کلمات کہے ہیں، کچھ وصیتیں فرمائی ہیں، کچھ خاص نصیحتیں کی ہیں، کچھ خاص جملے ادا کیے ہیں۔ ان میں سے ایک جملہ، ایک بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی تھی، لعن اللہ الیہود والنصارى، کہ لعنت ہو یہودیوں پر اور عیسائیوں پر، لعنت بھیجی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیوں؟ کہا اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا تھا، اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لی تھی، یعنی مسجد بنا لی، یعنی قبروں کو مسجد بنا لیا، وہاں پر شرک کرنے لگے۔ آیت اور حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جہاں مسجدیں ہوں گی وہاں قبر نہیں ہو سکتی، اور جہاں قبریں ہوں گی وہاں مسجدیں نہیں ہو سکتی۔ مسجد میں توحید ہوگی، شرک نہیں ہوگا، یہ مرکز توحید ہے، یہاں پر توحید کا نام لیا جاتا ہے، توحید کا ڈنکا بجتا ہے میرے بھائیوں۔ اور ایک بات یہ سمجھ لو، واللہ جب بات آئی ہے تو یہ سمجھ لو کہ توحید سے کبھی سمجھوتا نہ کرنا، اللہ کی عبادت و بندگی سے کبھی سمجھوتا نہ کرنا، اپنے ایمان و یقین
دین سے کبھی سمجھوتا نہ کرنا، یہی تو ایک چیز ہمارے پاس ہے۔ ہم سلفیوں کے پاس، اہل حدیثوں کے پاس یہ توحید کی دولت، رب العالمین کی خالص عبادت و بندگی جس میں ہم کسی کو شریک نہیں کرتے، یہی تو ہمارے پاس ایک بڑا سرمایہ ہے۔ اس لیے اپنی اس توحید کی، اپنے اس ایمان کی حفاظت کر لینا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیو، یہ مسجدیں مرکز توحید ہوا کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور بات یہ ہے کہ یہ مسجدیں، جیسے میں ایک جملہ کہتے کہتے رک گیا کہ یہ مسجدیں مرکز انوار ہوتی ہیں۔ کیا مطلب؟ مسجدیں جہاں بھی ہوتی ہیں، جس محلے میں، جس گھر میں، جس گلی میں، جس شہر میں، جہاں جہاں مسجدیں ہوا کرتی ہیں وہاں سے نور پھیلتا ہے، وہاں سے نور پھیلتا ہے، توحید کا نور پھیلتا ہے، اتباع سنت کا نور پھیلتا ہے، حق و صداقت کا نور پھیلتا ہے، سچائی کا نور پھیلتا ہے، توکل کا نور پھیلتا ہے، یقین کا نور پھیلتا ہے، امانت و دیانتداری کا نور پھیلتا ہے۔ غرض یہ کہ ان مسجدوں سے سراپا خیر ہی خیر پھیلتا ہے، یعنی ہر طرح کی روشنی یہاں سے پھوٹتی ہے، نکلتی ہے، اور جہاں مسجدیں ہوتی ہیں وہاں کے چاروں طرف یہ روشنی، یہ نور سب کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ یہ مسجدیں مرکز انوار ہوتی ہیں۔ اسی لیے دیکھو، بڑی عجیب بات ہے، مفسرین نے لکھا ہے اس بات کو کہ قرآن کی عظمت پر بحث کرنے والی جو آیت ہے، اہم آیت، اس کا تذکرہ اللہ نے سورہ نور میں کیا ہے۔ میں نے کہا مسجدیں مرکز انوار ہوتی ہیں اور مسجد کی عظمت پر بحث کرنے والی آیت کو اللہ نے سورۃ النور میں رکھا ہے، اور سورۃ النور میں بھی آیت النور کے بعد ہی اللہ نور السماوات والارض، یہ آیت مکمل ہوئی۔ آیت نور کے بعد فوراً اللہ نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسجدیں وہ ہوتی ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے نام کو بلند کیا جاتا ہے۔ مفسرین نے کہا کہ سورہ نور میں اور آیت نور کے بعد اس آیت کو مسجد کی عظمت پر جو بات کر رہی ہے اس کا تذکرہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسجدیں مرکز انوار ہوتی ہیں، یہ جہاں بھی ہوتی ہیں وہاں سے صرف نور ہی نور پھیلتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام میں اکثر لوگ مسجد کے قریب اپنا گھر بنایا کرتے تھے، مسجد کے قریب رہنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ بہرحال یہ مسجدیں مرکز انوار ہیں۔ یہ آیت میں نے بطور استدلال پڑھی، اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث سنا دوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، کب؟ نماز کے لیے جب مسجد جاتے، خاص طور پر فجر کی نماز کے لیے جب آپ مسجد آتے تھے، ہم لوگ نمازی نہیں پڑھتے تو کہاں سے سب دعا کریں گے، اور فجر کی نماز تو اللہ رحم کرے، پتہ نہیں یہاں کیا ماحول ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر مقامات پر فجر کی نماز میں امام اور مؤذن چند بزرگوں کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو، 5 وقتہ نمازی بنو، اللہ سے قریب ہو جاؤ، اللہ سے رشتہ مضبوط کرو، اللہ سے تعلق استوار کرو۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد آتے تھے فجر کی نماز کے لیے تو وہ تو ایک مشہور سی بات ہے کہ آپ آسمان کی طرف آسمان کی طرف دیکھتے اور سورہ آل عمران کی آخری رکوع، سورہ آل عمران کا آخری رکوع ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار پڑھتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دعا پڑھتے تھے۔ کون سی دعا؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا۔ اے اللہ میرے دل کو منور کر دے، اے اللہ میری آنکھوں کو منور کر دے، اے اللہ میرے کانوں کو نور کر دے، اے اللہ میرے دائیں نور کر دے، اللہ میرے بائیں نور کر دے، اللہ میرے اوپر بھی نور کر دے، اللہ میرے نیچے بھی نور کر دے، اللہ میرے آگے بھی نور کر دے، اللہ میرے پیچھے بھی نور کر دے،
اور اے اللہ مجھے نور میں روشنی میں نہایا ہوا انسان کر دے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری دعا ہے جو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ جب بھی نماز کے لیے، خاص طور پر فجر کے لیے جب آتے تو دعا پڑھتے تھے کہ اللہ مجھے نور میں نہایا ہوا انسان کر دے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مسجدیں مرکز انوار ہوا کرتی ہیں، بڑی اہمیتیں ہیں مسجدوں کی۔ اور اسی طریقے سے میں ایک بات اور کہوں کہ یہ مسجدیں جہاں مرکز توحید ہیں، مرکز انوار ہیں، وہیں پر یہ مسجدیں ہمارے سماجی معاشرتی مسائل کا حل بھی کرنے کی جگہیں ہیں۔ آپ دیکھیں، ابھی جو میں نے آیت پڑھی سورہ نور کی، مفسرین نے لکھا ہے کہ سورہ نور اگر آپ پوری پڑھیں گے تو سورہ نور کے جو مضامین ہیں وہ سماج اور معاشرے کے مسائل ہیں۔ سماج و معاشرے میں جو مسائل درپیش ہوتے ہیں نا، ان کا تذکرہ سورہ نور میں کیا گیا اور مسجد کے بارے میں بات کی گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسجدیں وہ جگہیں ہیں جہاں پر تمہارے سماجی معاشرتی مسائل کا حل ہوتا ہے، حل پیش کیا جاتا ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ آپ کے امام ہیں، علماء ہیں، انہی مسجدوں میں رہ کر، مسجدوں میں بیٹھ کر آپ کے سوالوں کے جواب دیا کرتے ہیں۔ آپ کے سماج میں جو مسائل آتے ہیں، کاروبار کے مسائل، سماجی مسائل، نکاح کے مسائل، خلا کے مسائل، طلاق کے مسائل، شادی بیاہ کے مسائل، دیگر بہت سارے مسائل جو سماج و معاشرے میں درپیش ہوتے ہیں، انہی مسجدوں سے حل ہوا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ مسجدیں جو ہمارے سارے مسائل کو حل کرتی ہیں، جب بات آئی ہے تو ابھی قریب سن 2000 کے آس پاس کے موقع پر ہماری بڑی بڑی شخصیتیں دنیا سے رخصت ہوئی ہیں۔ اس میں ایک نام شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ یہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے تھے، نابینا تھے۔ ان کی بات آئی ہے تو ایک تذکرہ اور کر دوں، یہ تقریباً 90 ایئرس گزارے ہیں، 90 سال کی عمر انہوں نے پائی ہے، اور اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں بڑے کمزور ہو گئے تھے اور ان کو مختلف مرض لاحق تھے۔ بلڈ پریشر بھی تھا، شوگر بھی تھا، کینسر بھی تھا، اور ویسے بھی بڑھاپا جو ہوتا ہے ایک بیماری ہی ہوا کرتی ہے، ایسے سارے مرض میں مبتلا تھے۔ لیکن سبحان اللہ، دین اسلام، دین حنیف کی خدمت کے لیے آپ کا دل جوان تھا۔ کہتے ہیں ان کی سیرت میں لکھتے ہوئے اہل علم کہ جب ان کو آخری مرتبہ کینسر کا جو درد ہو رہا تھا، اور جو درد کینسر میں ہوتا ہے نا، اسی سے پوچھو کتنا مریض تڑپتا ہے، کراہتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ تو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے کہ جب آخری مرتبہ ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا معائنہ اور چیک اپ کرنے کے لیے، بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، آپ کا معائنہ ہو رہا ہے، اور چند گھنٹوں کے لیے ہاسپٹل میں آئے ہیں، اور ان کو بتایا گیا، کہا گیا کہ شیخ محترم، آپ کی خدمت پر مامور ایک نرس ہے جو آ رہی ہے، جا رہی ہے۔ اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ عیسائی ہے، عیسائی مذہب سے اس کا تعلق ہے۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ اپنے درد کو، غم کو بھول گئے، اور اس بچی کو اپنے پاس بلایا، کہا بیٹی دیکھو، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی، یعنی انہیں دعوت اسلام پیش کر دی۔ کس نے؟ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ آخری مرتبہ ہاسپٹل میں آئے ہیں، کسے پتا تھا کہ ان کی زندگی کا آخری دن ہے؟ بہرحال یہ ہوا۔ اب اس کے بعد جب یہ گھر واپس گئے، اور ان کی زندگی کا یہ بھی ایک نظام تھا کہ ہر دن عشاء کی نماز کے بعد مسجد نبوی میں بیٹھ کر سوالوں کے جواب دیا کرتے تھے۔ یہی ہمارے سماج و معاشرے کی جو بات کر رہا ہوں نا، سماج و معاشرے کے مسائل جو امت میں پیدا ہوا کرتے تھے، لوگ آتے تھے، سوال کرتے تھے، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ کر اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ اس دن بھی ہاسپٹل سے آنے کے بعد، اس دن بھی تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے،
پھر بھی اللہ اکبر مسجد پہنچے ہیں، مسجد میں داخل ہوئے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے ہیں، لوگ سوال کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں، لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہیں، سماجی معاشرتی مسائل جو بھی آتے تھے آپ ان کا جواب دیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے آخری سوال جو شیخ محترم سے آپ کی زندگی میں کیا گیا وہ طلاق کا مسئلہ تھا، جس کو شیخ محترم جو شیخ محترم سے کیا گیا تھا۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ یہ وہ مسجدیں ہیں جہاں پر ہمارے سماج و معاشرے کے مسائل کو بھی حل کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، آپ مدینہ آئے تھے، آپ جانتے ہیں صحابہ بھی جو ہجرت کر کے آئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت سارے مسائل تھے، سماجی معاشرتی مسائل تھے، بہت سارے چیلنجز تھے، اور خاص طور پر بہت سارے صحابہ ایسے تھے جو مکہ میں اپنا سب کچھ لٹا کر گنوا کر مدینہ پہنچے تھے، وہ صفر ہو گئے تھے، زیرو ہو گئے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن جب مدینہ پہنچ رہے ہیں اللہ کے نبی کو پتا ہے کہ میرے یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے، مکے میں ہجرت کر کے آئے ہیں، نبی کو ان سب کے وہ سارے مسائل درپیش تھے، آپ یہ جانتے تھے اتنے سارے مسائل سے میرے صحابہ جوجھ رہے ہیں، پریشان ہیں، لیکن نبی نے ان مسائل کو حل کرنے سے پہلے کون سا کام کیا؟ مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی آپ نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مسجد بنے گی، مسجد بن جائے گی تو یہیں سے مسلمانوں کے سارے مسائل کو حل کیا جائے گا، سارے سوالوں کے جواب یہیں سے دیے جائیں گے، اور اسی مسجد کے مفتی اول خود پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سماجی معاشرتی مسائل کا حل انہی مسجدوں سے ہوتا ہے۔ ہم لوگ مسجدوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیا کرتے نا، لیکن سمجھو یہاں سے کیا کیا ہوتا ہے۔ اور یہی نہیں میرے بھائی، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ہمارے جو سلف تھے، سلف صالحین، اور خاص طور پر ہمارا جو منہج ہے سلفیت اور اہل حدیث جو جماعت ہے، سبحان اللہ، شکر ادا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو صحیح مسلک، صحیح منہج عطا فرمایا ہے، ہم کو اہل حدیث کا منہج دیا ہے۔ اور آپ اٹھا کر دیکھیے پوری تاریخ اسلام، جو سلفی حضرات، سلف علماء تھے، اہل حدیث علماء تھے، ان کی جو قربانیاں ہیں، ان کی جو خدمتیں ہیں، اور میں بات کرنے جا رہا ہوں چونکہ مسجد کی، اس لیے اس حوالے سے ایک مثال دینے جا رہا ہوں کہ ہماری جماعت کے سرخیل، ہماری جماعت کے بہت بڑے محدث جنہوں نے حدیث کی بڑی خدمت کی ہے، جنہوں نے حدیث کی بڑی خدمت کی ہے اور اہل حدیث کے جیالے تھے، وہ کون ہیں؟ دور مت جائیے، میں اسی ملک کی بات کر رہا ہوں، اسی ملک ہندوستان کی دارالسلطنت دہلی میں رہنے والے کون؟ شیخ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے اپنی زندگی کے تقریباً 60 سال گزارے ہیں، کہاں؟ دہلی میں رہ کر گزارے ہیں، اور سبحان اللہ دہلی میں رہ کر کے اہل حدیثوں کا یہ سرخیل، اہل حدیثوں کا یہ مجاہد، اہل حدیثوں کا یہ محدث، جس نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا تھا، اور اہل حدیثوں کی ذمہ داریوں میں یہ ایک بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان مسجدوں سے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی خدمت کریں، حدیثوں کو عام کریں۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اسی دہلی میں ایک چھوٹی سی مسجد میں بیٹھ کر صحیح بخاری پڑھایا کرتے تھے، صحیح بخاری کا درس دیا کرتے تھے، اور صرف ہندوستان کے طلبہ نہیں، ملک کے کونے کونے سے لوگ دہلی آیا کرتے تھے اور شیخ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح بخاری پڑھ کر جایا کرتے تھے۔ دنیا مکہ سے بھی آتے تھے، مدینہ سے بھی آتے تھے، لیبیا سے، شام سے، عراق سے، مختلف دنیا کے کونے کونے سے دہلی پہنچتے تھے، ہندوستان پہنچتے تھے۔ اور میرے بھائیوں، میں بتاؤں آپ کو، کہا جاتا ہے ان کی تاریخ میں، ان کی سیرت میں لکھا جاتا ہے تقریباً یہ 60 سال تک
مسلسل 60 سال تک 20 سے 22 ہزار طلباء کو صحیح بخاری کا درس دیا ہے۔ یہ اہل حدیثوں کی ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری ہے، اور یاد رکھو اہل حدیثوں کا یہ امتیاز ہے کہ وہ توحید کی دعوت کو عام کرتے ہیں اور پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی خدمت کرتے ہیں۔ یہاں پر بات آئی ہے تو ایک واقعہ بھی سنا دوں آپ کو، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے، شیخ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ یہ محدث تھے اور بخاری پڑھاتے تھے۔ اور آپ دیکھیں جو ہندوستان میں ادارے ہیں جہاں بخاری پڑھائی جاتی ہے، اگر سند ملتی ہے تو وہ سند تقریباً فارغین جو ہوتے ہیں ان کی سند بخاری جو ہے میاں نذیر حسین محدث دہلوی سے ہو کر گزرتی ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھی یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ میرے پاس بھی صحیح بخاری کی سند ہے، اور وہ سند بخاری میاں نذیر حسین محدث دہلوی سے ہو کر گزرتی ہے، پھر امام بخاری تک پہنچتی ہے، پھر امام بخاری جو سلسلہ ذہب شروع کرتے ہیں پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ میرے بھائیوں یہ دن میں صحیح بخاری کا درس دیا کرتے تھے، اور رات میں اپنے لباس کو تبدیل کر کے یعنی قلی کا لباس پہن کر ریلوے اسٹیشن پر جا کر قلی کا کام کیا کرتے تھے، قلی کا کام کیا کرتے تھے۔ اس سے جو پیسے آتے تھے، ہمارے جو پہلے کے علماء تھے نا، جن کو ہم اساتذہ کہتے ہیں، علماء کرام، علماء اعظام کہتے ہیں، ان کا یہ انداز تھا، ان کا یہ مزاج تھا کہ اپنے طلباء میں جو غریب طلباء ہوا کرتے تھے، محنت کرتے تھے وہ محدثین، اور اپنے طلباء پر خرچ کیا کرتے تھے۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی معاملہ تھا کہ دن میں بخاری کا درس دیتے تھے مسجد میں، اور رات کے وقت جا کر ریلوے اسٹیشن پر قلی کا کام کرتے تھے، اور طلباء سے پیسہ نہیں لیا کرتے تھے، طلباء پہ خرچ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ایسا ہوا کہ آپ دہلی ریلوے اسٹیشن پر ہیں، قلی کا کام کر رہے ہیں، ایک ٹرین آئی اور وہاں سے ایک نوجوان اترا تو میرے بھائی قلی تلاش کرنے لگا۔ سامنے میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نظر آ گئے، قلی کے لباس میں تھے۔ وہ تو زمانہ ایسا تو نہیں تھا نا کہ میاں نذیر حسین کون ہے 2 منٹ کے 1 سیکنڈ میں تصویر پہنچ جائے پورے ملک میں کہ تصویر یہ ہے، آج جو تصویروں کا چلن ہے، ایسا تو وہ زمانہ نہیں تھا نا۔ اب بس نام تھا پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ایک شاگرد ریلوے اسٹیشن پہنچا، میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے پاس آ رہا ہے صحیح بخاری پڑھنے کے لیے، ٹرین سے اترا، اس کے پاس سامان تھا، سامنے قلی تلاش کر رہا ہے، لیکن سامنے میاں نذیر حسین محدث دہلوی قلی کے لباس میں ہیں۔ اب اسے کیا پتا کہ جس کے پاس میں شاگردی اختیار کرنے آیا ہوں یہی وہ میاں نذیر، کیا پتا، نہیں معلوم اسے۔ بہرحال انہوں نے پوچھا کیا قلی کی تلاش ہے؟ کہا ہاں۔ کہاں جانا ہے تمہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے۔ کس لیے آئے ہو یہاں دہلی؟ کہا کہ یہاں کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں میاں نذیر حسین، میں ان کے پاس بخاری پڑھنے آیا ہوں، حدیث پڑھنے آیا ہوں۔ اور وہ میاں نذیر حسین سے ہی بات کر رہا ہے۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، سامان اپنے کندھوں پر لادا اور اس طالب نے جہاں بتایا تھا وہاں لے جا کر کے وہ سامان پہنچایا۔ طالب علم وہ پیسہ دینے لگا، انہوں نے لینے سے انکار کیا، کہا کہ میں طلبہ سے پیسے نہیں لیا کرتا ہوں۔ رات گئی، صبح ہوئی، وہ نوجوان طالب علم تیار ہوا اور صحیح بخاری کی کلاس میں جانے کے لیے ریڈی ہوا۔ لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پر میاں نذیر حسین صاحب کی کلاس کہاں چلتی ہے، صحیح بخاری کا درس کہاں ہوتا ہے؟ اسے بتایا گیا کہ دیکھو جو فلاں مسجد ہے وہاں جاؤ، اس مسجد میں بخاری کا درس چل رہا ہے، وہیں میاں نذیر حسین کی کلاس لگتی ہے۔ اللہ اکبر! یہ نوجوان پہنچا، جب دروازے پر پہنچا اور دیکھا بخاری کا درس دے رہا ہے، اور درس دینے والے کا جب چہرہ سامنے آیا اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔
نہیں، ارے یہ تو وہی شخص ہے جو کل رات قلی بن کر کے میرا سامان میری منزل تک پہنچایا تھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہمارے وہ علماء ہیں جو اہل حدیثوں کی شان ہیں، اہل حدیثوں کی آن بان ہیں۔ ان کی وجہ سے آج جماعت اہل حدیث کا نام الحمدللہ بلند سے بلند ہوتا گیا ہے۔ تو اے اہل حدیثوں، اپنے منہج کو پہچانو، اپنے کردار کو پہچانو، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو کہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک عظیم ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان مسجدوں سے توحید کا پرچار کریں گے، توحید کی صدا کو بلند کریں گے، اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو عام کریں گے۔ یہ اہل حدیثوں کی ذمہ داریوں میں ایک عظیم ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بہرحال بات مسجد پر ہی آئی اور بات نکلتے نکلتے یہاں وہاں ہو رہی ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم لوگوں کو سمجھنا پڑے گا یہ مسجدیں بڑی عظیم جگہیں ہیں، یہاں سے بہت سارے کام ہوا کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہاں پر فیصلے ہوا کرتے تھے، مجرمین کو لایا جاتا تھا، ستون سے باندھ کر انہیں سزائیں دی جاتی تھی۔ ثمامہ بن اسال کا واقعہ بڑا مشہور ہے، وہ قبول کرتے ہیں اسلام، یہاں پر ستون سے باندھے جانے کے بعد سارا واقعہ آپ جانتے ہیں، مجھے اس میں نہیں جانا۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، یہ مسجدیں اس کی بڑی اہمیتیں ہیں، بڑی عظمتیں ہیں، لہذا اس مسجد کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ مسجد جب اتنی عظیم ہے، یہاں فرشتے آتے ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، تو ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھو، مجھے معاف کرنا، ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا سا لگے کہ میں کچھ تلخ کہہ رہا ہوں، مسجدوں کی صفائی کا، ستھرائی کا پورا خیال ہونا چاہیے۔ مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، جیسے آپ اپنے گھروں کو صاف رکھتے ہو نا، اس سے کہیں زیادہ اللہ کے گھر کو صاف رکھنا چاہیے۔ صفائی بہت ضروری ہے۔ میں نے مسجد میں دیکھا ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے، تو میرے بھائیوں اس کی صفائی کا خیال رکھنا، اور ایسا لگتا ہے کہ یہاں مسجد تو قائم ہے لیکن ہماری جماعت اہل حدیث کے نوجوان، ہمارے یہاں کے لوگ جیسا مسجد سے ان کا رشتہ ہونا چاہیے ایسا لگتا ہے نہیں ہے، جیسے جڑنا چاہیے مسجدوں سے ویسا معاملہ نہیں ہے۔ مجھے معاف کیجئے، مسجد کی صفائی پر بات کر رہا ہوں۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہیں، آپ نے دیکھا کہ مسجد نبوی کی دیوار پر بلغم لگا ہوا ہے اور سوکھ چکا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ مسجد کی دیوار پر گندگی ہے، بلغم لگا ہوا ہے، سوکھ چکا ہے۔ آپ ناراض ہو گئے، آپ نے غصہ کیا، آپ نے ڈانٹا، یہ کس نے حرکت کی ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایک چھڑی لی، ایک لکڑی لی، خود اٹھے اپنی جگہ سے اور اس دیوار کے پاس جا کر کھرچ کے اس بلغم کو آپ نے صاف کیا۔ پھر اس کے بعد عطر منگوایا، خوشبو منگوائی، اس وقت کی جو مشہور خوشبو اور عطر تھی اسے منگایا اور لایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھوں میں لیا اور دیوار پر اسے ملا جہاں پر گندگی لگی ہوئی تھی، اور عطر لگا کر اسے معطر کیا۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ کر کے صفائی کر رہے ہیں، کیا وہاں صحابہ موجود نہیں تھے؟ دسیوں صحابہ تھے۔ اللہ کے نبی اگر چاہے تھے تو کسی کو بھی کہتے اٹھو صاف کرو، لیکن اللہ کے نبی کا خود اٹھنا، خود اٹھ کر کے مسجد کی صفائی کرنا، یہ اللہ کے نبی بتانا چاہتے ہیں کہ مسجد کی صفائی کے لیے کسی کا انتظار مت کرو۔ یہ مت سوچو کہ مسجد کا خادم ہی کرے گا، مسجد کا مؤذن ہی کرے گا، یہ اس کی ذمہ داری ٹھیک ہے، ہم تنخواہ دے کر رکھتے ہیں، صفائی کا اہتمام کرواتے ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن اگر کبھی کبھار ایسا مرحلہ آ جائے، آپ کوئی ایسی چیز دیکھ رہے ہیں، خود سے مسجد کی صفائی کرنے کی کوشش کرو۔ ہم نبی سے تو بڑھ کر نہیں ہے نا، ہم نبی سے اونچے تو نہیں ہے نا۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صفائی کی ہے، اور جانتے ہیں آپ اس مسجد کی صفائی کرنے والوں کی اللہ کے نبی نے عظمت بیان کی ہے، ان کی عزت کی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ دیکھیں ایک خاتون تھی، ایک بوڑھی خاتون تھی جس کا کام یہ تھا کہ وہ مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی، مسجد نبوی کی روزانہ صفائی کرتی تھی۔ ایک دن کیا ہوا، اچانک رات میں اس خاتون کا انتقال ہو گیا۔
اس خاتون کا انتقال ہو گیا. صحابہ کرام نے راتوں رات اس خاتون کو لے جا کر قبرستان میں دفن کر دیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع نہ دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ہوئی مسجد آئے, نماز ہو گئی اور آپ معائنہ کرتے تھے. آپ نے دیکھا کہ سب نظر آ رہے ہیں, بوڑھی خاتون نظر نہیں آ رہی ہے. آپ نے صحابہ سے پوچھا, ارے سنو ذرا, وہ بوڑھی خاتون تھی نا, کیا بات ہے, کہاں گئی, وہ نظر نہیں آ رہی ہے. صحابہ اکرام نے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات اس کا انتقال ہو گیا تھا اور ہم نے اس کو دفن کر دیا, اس کی تدفین کر دی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, مجھے کیوں نہیں بتایا؟ آپ صحابہ پہ تھوڑا برہم ہوئے, مجھے کیوں نہیں بتایا, مجھے بتانا چاہیے تھا. اور کہتے ہیں, اچھا یہ بتاؤ کہاں دفن کیا ہے اسے؟ صحابہ نے قبر کی نشاندہی فرمائی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس گئے, اس کی نماز جنازہ آپ نے پڑھی ہے. میرے بھائیو, اللہ کے نبی کا صحابہ کو کہنا, مجھے کیوں نہیں بیدار کیا, مجھے بیدار کرنا چاہیے تھا, مجھے بتانا چاہیے تھا. اور آپ کا خود اکیلے جا کر کے اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھنا, یہ بتا رہا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی صفائی کرنے والوں کو کتنی اہمیت دیا کرتے تھے. تو میرے بھائی, مسجد سے جڑی ہوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی جو ہوتی ہے نا, عظیم ہو جاتی ہے, بڑی ہو جاتی ہے. اس لیے مسجد کی صفائی کا بھی خیال ہمیں اور آپ کو رکھنا چاہیے. ایک آخری نقطے پر بات کرنے جا رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ مسجد سے جڑا رہے, یعنی نمازوں کا اہتمام کیا کرے, ہر نماز میں مسجد میں حاضری دیا کرے, اپنا رشتہ مسجد سے مضبوط رکھے. آپ کو معلوم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ 7 خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے جن کو کل اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا, جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا, دھوپ کی شدت و تمازت ہوگی, لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. ایسے میں لوگ سایہ تلاش کریں گے, نہیں نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ 7 خوش نصیب گروہوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اور اس میں کون لوگ ہوں گے؟ اس میں جو جہاں 6 لوگ ہیں ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا, رجل قلبہ معلق بالمساجد, ایک ایسا شخص جس کا دل مسجد سے اٹکا رہتا تھا, مسجد سے لگا رہتا تھا. اس نے فجر پڑھ لی, اب اپنے کاروبار میں بھی لگا ہوا ہے, لیکن بار بار سوچ رہا ہے کب ظہر کا وقت ہوگا, گھڑی دیکھتا ہے, اب ہوگا وقت, اب ہوگا وقت. جیسی وقت ہوا مسجد پہنچا, ظہر پڑھ کے آیا, گھر میں گیا, کھانا وانا کھایا, تھوڑا سا قیلولہ کر رہا ہے, لیکن دماغ مسجد میں ہے. ارے عصر کا وقت ہونے والا ہے, کب ہوگا, تھوڑا وقت بچا ہے, عصر کے انتظار میں ہے. عصر پڑھ کر گیا, پھر مغرب کا انتظار کر رہا ہے, مغرب پڑھ کر گیا, عشاء کا انتظار کر رہا ہے. یعنی وہ شخص ایسا ہے جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے, نماز پڑھ کے گیا, دوسری نماز کا انتظار کر رہا ہے. ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. اور میرے بھائیوں, بات آئی ہے تو میں چند مثالیں دے کر بات ختم کر دوں کہ ہمارے جو محدثین تھے, سلف صالحین تھے, اہل حدیث کے جو بڑے سرمایہ تھے, ان کا رشتہ بھی مسجدوں سے کیسا تھا. ہمارے محدثین جو صرف حدیث کی خدمت نہیں کیے, روات حدیث پر چھان بین صرف نہیں کیے, جو خدمت انہوں نے حدیث کی اپنی جگہ پر, اس کے ساتھ ساتھ ان کا رشتہ بھی اللہ سے بڑا مضبوط تھا. اور وہ کہاں بنتا تھا؟ انہی مسجدوں میں رشتہ بنا کرتا تھا. اللہ اکبر. یہ دیکھیے سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ, سعید التابعین ہیں, ابھی شیخ محترم نے ان کا تذکرہ کیا تھا. یہ سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ اپنے بارے میں خود کہتے ہیں, ما اذن مؤذن. ذرا غور کریں آپ, اور ہمارا حال کیا ہے وہ ذرا دیکھیں. کہتے ہیں ما اذن مؤذن منذ 20 سنتن. یہاں 20 سنتن 20 سال کی روایت ہے, بعض جگہوں پر 40 سنتن بھی ہے, 40 والی بھی ہے, بعض میں 60 کی بھی روایت ہے. لیکن ہم 60 سال اور 40 سال والی روایت نہیں لیتے ہیں, 20 والی روایت لیتے ہیں. کہا ما اذن مؤذن منذ 20 سنتن وانا فی المسجد. اللہ اکبر.
کہتے ہیں کہ مؤذن نے جب جب اذان دی ہے، یعنی 20 سال ہو گئے مسلسل، 20 سال تک سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 20 سال تک مسلسل میں اذان سے پہلے مسجد پہنچ جایا کرتا تھا، اذان سے پہلے مسجد پہنچ جایا کرتا تھا۔ ہے ہم میں سے کوئی 20 سال نہیں، 20 سال چھوڑیے، 20 مہینے بھی نہیں، 20 ہفتوں کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں، 20 دن بھی نہیں، واللہ 20 وقت کی نماز میں بھی اگر ہم اذان سے پہلے مسجد میں آنے کی کوشش کر لے جائیں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے، ہمارا رشتہ بن جائے گا مسجدوں سے۔ 20 سال تک مسلسل اذان سے پہلے مسجد میں پہنچتے تھے، یہ رشتہ تھا ان کا مسجدوں سے، ایسے جڑتے تھے مسجدوں سے ہمارے سلف۔ اور ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہم مسجدوں میں نظر نہیں آتے۔ اور بھئی میں مہاراشٹرا کا دورہ، ہمارے اللہ جزائے خیر دے نائب امیر شیخ شکیل فیضی حفظہ اللہ، ان کے ساتھ پورے مہاراشٹر کا تقریباً دورہ کر رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، اور جمعہ کے خطبات وغیرہ بھی دے رہا ہوں مختلف جگہوں پر۔ تو واللہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اکثر مساجد میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اذان ہو جاتی ہے، خطیب منبر پر چڑھ جاتا ہے، اور مسجد میں رہنے والے 2 4 5 10 12 15 آپ گنتی کر لو، اتنے ہی لوگ نظر آتے ہیں۔ جب خطبہ شروع ہو جائے، 10-15 منٹ گزر جائے، تب جا کر کے ہمارے محترم لوگ جو ہے مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں کون سا کارنامہ انجام دیتے ہیں اپنے گھروں میں کہ اذان ہونے کے 15-20 منٹ کے بعد خطبہ 20 منٹ ہو چکا تب مسجد میں آتے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کس کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں؟ کس سے مذاق کر رہے ہیں؟ اللہ سے مذاق کر رہے ہیں؟ اللہ دیکھ ہم کیسے لوگ ہیں، ہم کب آتے ہیں مسجد میں، دیکھ ہم لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ واللہ میرے بھائیوں اپنی اصلاح کرو۔ بات تھوڑی تلخ ہے لیکن محبت سے کہہ رہا ہوں، اللہ میری بھی اور آپ سب کی بھی اصلاح فرمائے۔ ہم کو اللہ مسجدوں سے چھوڑ دے، اللہ ہمیں 5 وقتہ نمازی بنا دے، اللہ ہمیں مسجدوں میں ثابت قدمی عطا فرما کہ ہم مسلسل آتے رہیں، بار بار آتے رہیں۔ یہ میں نے بات کی سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ 1-2 مثال اور دے دوں۔ ایک اور محدث ہیں جن کا نام ہے بشر بن حسن، ان کا لقب پڑ گیا تھا صفی۔ کیوں صفی لقب پڑا تھا؟ ان کے بارے میں آتا ہے یلزم الصف الاول فی مسجد البصرہ 50 سنۃ۔ اللہ اکبر۔ بصرہ کی ایک مسجد میں 50 سال تک، کتنے سال؟ 50 سال تک بصرہ کی ایک مسجد میں مسلسل وہ پہلی صف میں حاضر رہے ہیں، کبھی دوسری صف نہیں ملی ان کو، دوسری صف میں کبھی آئے نہیں، 50 سال تک پہلی صف میں رہے۔ یلزم الصف الاول فی مسجد البصرہ 50 سنۃ، 50 سال تک صف اول میں رہے، اس لیے ان کا لقب پڑ گیا صفی، صفی کا خطاب دے دیا گیا ان کو۔ اور ایک محدث ہیں جن کا نام ہے سلیمان، لیکن ان کو کہا جاتا ہے اعمش، امام اعمش کے نام سے یہ معروف ہوئے۔ ان کی آنکھوں کی بینائی تھوڑی سی چلی گئی تھی، اس لیے ان کو اعمش کہا جانے لگا۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ خود کہتے ہیں، اللہ اکبر، دیکھیں میرے بھائی، بس یہ آخری قول بتا کے بات ختم کر رہا ہوں۔ لم تفتنی الصلاة مع الجماعة ما يقرب من 40 سنة الا مرة واحدة۔ اللہ اکبر۔ حين ماتت والدته، کہتے ہیں کہ 40 سال قریب گزر گئے، میری جماعت سے نماز نہیں چھوٹی، 40 سال تک میری جماعت سے نماز نہیں چھوٹی۔ ان 40 سالوں میں صرف ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جماعت سے نماز چھوٹ گئی، وہ بھی کب ہوا؟ جس وقت ان کی ماں کا انتقال ہوا تھا، اور اپنے ماں کی وفات کے موقع پر وہ تجہیز و تکفین میں مشغول ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے ایک وقت کی جماعت ان سے چھوٹ گئی تھی 40 سال میں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے سلف ہیں، یہ ہمارے علماء ہیں، یہ ہمارے محدثین ہیں،
یہ اہل حدیث کے سرخیل لوگ ہیں جنہوں نے جہاں حدیثوں کی خدمت کی ہے وہیں پر وہ مسجدوں سے جڑ کر اپنے رشتے کو اللہ سے مستحکم کیا ہے، مضبوط کیا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی یہ موقع نصیب فرمائے اور ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں انہی چند کلمات پر اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال جو باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں کہی گئی ہیں یا اللہ نے جو کہلوایا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو دنیا میں عزت کے ساتھ رکھے، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کی مدد سے اب میں جس شخصیت کو بلانے